افغانستان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کن شعبے جات زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور بنیادی طور پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ افغانستان سے کوئی صرف 1 سال 2 سال یا کچھ چند سالوں کا تعلق نہیں ہے، ایک بہت ہی پرانا ہمارا وہاں پہ تعلق ہے. ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری لینگویج تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں، ہماری تہذیب، ہماری ٹریڈیشنل سبھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. خاص کر خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان کی جو بیلٹ ہیں، ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں کوئی 20 سال یا 25 سال کی یہ بات ہے کہ بارڈر جو ہے اتنی سخت ہو چکی ہے. ورنہ پہلے تو بالکل آزادانہ آنا جانا ہوتا تھا، نہ کوئی ویزا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے. خاص کر اگر آپ دیکھ لیں افغانستان کا جتنے بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہیں وہ یہیں خیبر پختونخوا سے ہوتا تھا، یا پاکستان کے دیگر جتنے بھی ہاسپٹل تھے وہاں پہ آ کر یہ لوگ یہاں پہ ٹریٹ کرتے تھے. یہاں سے کافی چیزیں جس طرح عام ضرورات کی چیزیں ہیں، فوڈ کی یا میڈیسن ہو گئی یا جتنی بھی میکسیمم آپ دیکھ لیں یہاں سے جاتی تھی. تو اس کی بندش سے میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کو بلکہ افغانستان دونوں کو نقصان ہو رہا ہے. اور ہماری تو امید ہے اللہ کریں کہ یہ دونوں جتنے بھی پالیسی میکر ہیں اور جو ڈپلومیٹک ان کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر رک جائیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائیں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں TCN رپورٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہین خان. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے پھر سے عروج اختیار کر لی ہے، اور دوسری طرف پاک افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا پاکستان کو بہت سی طرح کی پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ایک طرف ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس وغیرہ کو بہت زیادہ اس وجہ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کاروباری لوگ بھی اس سے بہت حد تک اثر انداز ہوئے ہیں. آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے، اس کا مسئلہ، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بزنس فورم سینئر وائس پریزیڈنٹ خالد منصور صاحب. پاکستان بزنس فورم ہے کیا؟ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کام کیا کرتی ہیں، مینلی ان کا کیا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ان کا. پاکستان بزنس فورم بیسیکلی میڈم جماعت اسلامی پاکستان کے ایک تاجر برادری کے لیے، یہاں پہ تاجر برادری کے لیے ایک تنظیم ہے جو تاجر جتنے بھی بزنس ہیں ان کے حقوقی تحفظ اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی ایک جدوجہد کا یہی ایک پاکستان بزنس فورم کا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم تاجر برادری اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، پاکستان میں خیبر پختونخوا میں مینلی دہشت گردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ ابھی 29 جنوری کو آسٹریلین کرکٹ ٹیم بھی یہاں آ رہی ہے میچز کھیلنے کے لیے. آپ کے خیال سے حکومت کیا اقدامات اختیار کر سکتی ہے کہ اس دہشت گردی کو روکا جا سکے؟ کیونکہ ایک بار پہلے بھی پاکستان میں کرکٹ کی کافی عرصے تک اسی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھی، یہاں کوئی ٹیمیں نہیں آتی تھی. امپورٹ ایکسپورٹ اس دہشت گردی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ایز اے بزنس مین آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں میڈم، ہمارا پاکستان اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے جہاں پہ 4 پڑوسی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف ہمارے پاس افغانستان ہے، ایران ہے اور چائنا ہے. یہی ہمارے بارڈر لگ رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ. اور یہ ہماری جتنی بھی کاروبار ہیں یا ہماری پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہماری زیادہ تر کاروبار جو راستے ہیں انہی تھرو کے ہم جو ہیں انہی راستوں کے تھرو ہم آ جا سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اس وقت دیکھ لیں تو انڈیا کا بھی ہمارا بارڈر کلوز ہیں. اب ریسنٹلی جو افغانستان کے ساتھ ایشو آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی افغان ٹریڈ جو بند ہو چکی ہیں، بارڈر یہاں پہ کلوز ہیں. ایران کے ساتھ بھی ہماری جو بزنس ہیں وہ انٹرنیشنل جو ان پر امپوز ہوئی ہیں، خاص کر امریکہ کی طرف سے جو وہاں پہ ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان سے بھی ہماری بزنس اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. باقی رہ گئے چائنا، تو چائنا کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہیں، جو سلک روڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں مہینے میں 6 مہینے جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں برفباری کی وجہ سے بائی روڈ. ہماری صرف یا تو بائی سی ہو سکتی ہیں یا بائی ایئر ہی ہم ان سے بزنس کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو آپ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف آپ جو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ کھیل کا ہمارا جو ہے کرکٹ کی ٹیم جو آ رہی ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں. اگر آپ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ ہماری روزمرہ جتنی بھی زندگی ہیں سب کچھ متاثر ہو چکا ہے اس سے.
یہاں پہ کتنے آپریشن ہو چکے ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے. اس کی متعلق جو ہمارے خیبر پختونخوا اور یہاں کے جتنے بھی ہمارے مشران ہیں انہوں نے جرگے بھی کیے ہیں مختلف، لیکن اس کا کوئی حل اس طرح کوئی دائمی نکل نہیں آ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جو مصیبت ہیں یہ ہم ختم ہو جائیں، اور یہاں کے خاص کر جو ایفیکٹ زیادہ ہوئی ہیں وہ ہماری خیبر پختونخوا ہوئی ہیں، بلوچستان زیادہ ہو رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں آلریڈی ہمارا یہ صوبہ آفت زدہ بھی ہیں، جنگ زدہ بھی ہیں. تو ایسے ماحول میں کاروبار کرنا، ایسے ماحول میں یہاں پہ امن و امان کا تصور کرنا ایک خواب بن جاتا ہے، تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. اور ہماری تو ابھی جو ہماری سیکیورٹی فورسز لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ آپریشن کر رہے ہیں، تو اللہ کریں اس کا کوئی رزلٹ تو نکل آئے نا. کتنے آپریشن ہو چکے ہیں، آخر مطلب کب تک ہم لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہوں گے. سوات آپ دیکھ لیں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، پھر آپ دیکھ لیں یہ وزیرستان کے جو لوگ تھے وہ ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے جو نقل مکانی کی تھی. ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے آپریشن لانچ کیا ہے یہاں پہ تیرا میں، تو لوگ جو ہیں اپنے مکان، اپنے جائیداد، اپنے سب کچھ کاروبار چھوڑ کر اپنی ضروریات کی جو معمول زندگی ہیں کتنی زیادہ متاثر ہوئی. اب ان کو یہاں پہ سیٹل کرانا، ان کے لیے مطلب سارا انفراسٹرکچر بنانا، ان کی لاجسٹک، یہ سب کچھ یہ کہاں سے، اب یہ کیسے ان کو مینیج کریں گے؟ کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہوئی تھی. پہلے سے کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے جب یہ لوگ آئیں گے تو یہاں پھر کہاں پر ہم ان کے لیے ٹھہرنے کا بندوبست کریں گے، کہاں پر ان کے کھانے پینے کا، ان کے جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی اسکولنگ کا، یہ سارا سب کچھ بہت بڑا ایک مطلب انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی. تو دہشت گردی تو نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہے، اور اللہ کرے کہ اب جو آپریشن ہو اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے. ہم تو ہوپلی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے تاکہ اپنی معمول زندگی پر لوگ آئیں، لوگ اپنی بزنس کریں، بچے جو ہیں بغیر کسی خوف کے، ڈر کے اسکول جائیں. افغانستان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کن شعبہ جات کو مینلی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور بنیادی طور پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک کو؟ دیکھیں میڈم، ہمارے افغانستان سے کوئی صرف 1 سال 2 سال یا کچھ چند سالوں کا تعلق نہیں ہے. ایک بہت ہی پرانا ہمارا وہاں پہ تعلق ہے. ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری لینگویج تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں، ہماری تہذیب، ہماری ٹریڈیشنل سبھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. خاص کر خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان کی جو بیلٹ ہیں وہ مطلب ابھی یہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں کوئی 20 سال یا 25 سال کی یہ بات ہے کہ بارڈر جو ہیں اتنی سخت ہو چکی، ورنہ پہلے تو بالکل آزادانہ آنا جانا ہوتا تھا، نہ کوئی ویزا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے. خاص کر اگر آپ دیکھ لیں افغانستان کا جتنے بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہیں وہ یہیں خیبر پختونخوا سے ہوتا تھا، یا پاکستان کے دیگر جتنے بھی ہاسپٹل تھے وہاں پہ آ کر یہ لوگ یہاں پہ ٹریٹ کرتے تھے. یہاں سے کافی چیزیں جس طرح عام ضرورات کی چیزیں ہیں، فوڈ کی یا میڈیسن ہو گئی، یا جتنی بھی میکسیمم آپ دیکھ لیں یہاں سے جاتی تھی. تو اس کی بندش سے میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کو بلکہ افغانستان دونوں کو نقصان ہو رہا ہے. اور ہماری تو امید ہے اللہ کریں کہ یہ دونوں جتنے بھی پالیسی میکر ہیں اور جو ڈپلومیٹک ان کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر رک جائیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائیں تاکہ یہ بارڈر کھل جائیں. لوگوں کی کاروبار اس سے کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. دیکھیں ایک کاروبار جو ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہزاروں لاکھوں لوگ منسلک ہوتے ہیں، تو وہ سب متاثر ہیں. تو اللہ کریں کہ افغانستان کے لوگوں کو بھی مطلب ایک ٹالرنس ہونا چاہیے، ان میں بھی ہماری جو یہاں پہ ڈپلومیسی اور ہمارے جو ملک کے ڈپلومیسی کے ہیں ان کو بھی ایک ٹالرنس شو کرنی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائیں. اور یہ بارڈر جو ہیں یا بھی یہ کم سے کم جو ٹریڈ بند ہو چکی ہیں اور یہاں پر لوگوں کے اربوں کروڑوں روپے جو ہیں یہاں پہ بند ہو چکے ہیں، تو ان کو کوئی سہولت مل جائے. کہ آپ خود بھی ایک بزنس مین ہیں، ہم کاروبار کا ذکر کر رہے تھے. ہم نے یہ نوٹس کیا ہے ریسنٹلی، ہم نے نوٹس کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کاروبار وہ نا باہر کسی طرح شفٹ کر دیں، چاہے وہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ باہر ملک میں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے خیال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے بزنس مین، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سب لوگ پاکستان سے جانے کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے. ہمارے یہاں پہ چونکہ جب امن و امان نہیں ہوگا، یہاں پہ فیسیلیٹی نہیں ہوگی، کاروبار آسان نہیں ہوگا،
تو پھر جن لوگوں کے پاس سرمایہ بہت ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ملک سے ہی باہر جائیں گے، اور جن کے پاس سرمایہ اتنا زیادہ نہیں ہے وہ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر پنجاب اور دیگر علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا آلریڈی ایک جنگ زدہ بھی ہیں اور آفت زدہ بھی ہیں، تو اس ماحول میں کاروبار سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو ہماری گورنمنٹ پالیسیز ہیں، مختلف قسم کی ٹیکسز جو انہوں نے یہاں پر لگائی ہوئی ہیں، اور تاجروں کو مختلف جو اتھارٹیز ہیں اور جو ریگولیٹری کے نام سے جو ہیں ان کو تنگ کیا جا رہے ہیں۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہماری مطلب ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں بدتخوری بھی زیادہ ہیں، امن و امان کی بھی مسائل ہیں، یہاں پہ اغوا برائے تاوان بھی بہت زیادہ ہے، تاجر لوگ جو ہیں اس کو کڈنیپ کیا جا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں کاروبار کو سسٹین کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں اگر پاکستان کی کل جتنی بھی ہم IMF سے یا ورلڈ بینک سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو ہم نے مختلف قرض لیے ہیں، تقریباً 93 بلینز ڈالر ہیں ہمارے اوپر جو ہیں لائبلٹیز ہیں۔ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے کتنے کڑے شرائط کو جو ہیں اس کو مان رہے ہیں، ان کی ہر ایک بات کو منوان جو ہیں اس کو مان رہے ہیں۔ وہ چاہے جو چیز بھی ہم پر امپوز کر رہے ہیں، ہم نے اپنی جو ہماری اپنی آزادی ہیں اس کو ہم نے وہاں ان کے ساتھ گروی رکھ دیے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری 25 کروڑ عوام ہیں، اور پاکستان اسٹینڈ اے ینگسٹ کنٹریز ان آل اوور دی ورلڈ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اتنے اللہ نے ریسورسز دیے ہیں، ہمارے پاس 4 موسم ہیں، اتنے زیادہ منرلز ہیں، اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہم کیوں اس نچ پر آ گئے ہیں کہ ہم لوگوں سے قرض لے رہے ہیں؟ ہم IMF سے قرض لیتے ہیں اور اپنی جو ہے خود جو اپنی آزادی ہیں اس کو گروی رکھ کر ہم وہاں پہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بلومبرگ بلینئر کا انڈیکس جو ہے، اگر آپ اس کو ایک نظر سے دیکھ لیں تو ایلون مسک جو ایکس کی ایک کمپنی ہے، ایکس اسپیس کے، یا ان کے پاس جو ٹویٹر جو ابھی x.com ہو گئی ہے اس میں ڈیل کرتے ہیں، ٹیسلا کے نام سے وہ ایک گاڑی اس کو وہ کرتے ہیں، اس کی 619 بلینز اس کے ایسسٹ ہیں ان کے۔ آپ دوسرا آپ جیم بیزوس کے دیکھ لیں جو کہ امیزون کو چلا رہا ہے، ایک انڈیویجول بندہ ہے، ایک سافٹ ویئر بنائی ہے اس نے، ایک آن لائن بزنس اس سے ہو رہا ہے، $255 بلین اس کے اسسٹ ہیں۔ اچھا دوسرا آپ اور جتنی بھی ہمارے بل گیٹس کے دیکھ لیں، یہ انڈیویجول لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کے پاکستان کی پوری GDP سے بھی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ دیکھ لیں سو کال امریکہ کو ایک ورلڈ اس کو سپر پاور کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بزنس کو پروموٹ کیا ہے، انہوں نے بزنس کو جو جتنے بھی لوگ آسانیاں پیدا کی ہیں اور بزنس کے جو لوگ تھے ان کو آگے کیا ہوا ہے۔ ایک انڈیویجول بندہ اتنی بڑی ایک امپائر کھڑا کر سکتا ہے، ہماری 25 کروڑ عوام کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی ایک ہم ایٹامک ہمارے پاس ویپنز ہیں، آپ پوری دنیا میں میرا خیال 9 کنٹریز ہیں جس کے پاس صرف یہ ایٹامک ویپنز ہیں، اس میں ہم ہیں۔ ہمارے پاس JF-17 ہم اس کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ابھی کچھ ڈیلز بھی ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ اس سے ہماری ملک کی معیشت کچھ بہتر ہو جائیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سرکاری ادارے ہیں وہ زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی PIA کا ہو گیا، اب PIA ایک ایسی ایئر لائن تھی جس نے نہ صرف ایمریٹس کو کڑا کیا ہے، اس نے سعودی ایئر لائن کو کڑا کیا ہے، ملیشین ایئر لائن کو اس نے ٹیکنیکل ان کو سپورٹ دیے ہیں، ان کی وجہ سے آج یہ ایمریٹس ہو گئے یا سعودی ایئر لائن ہو گئے، یہ پوری ورلڈ میں ایئر لائن میں ایک بہت بڑی بزنس کر رہے ہیں، لیکن ہماری PIA جو ہیں اونے پونے بک چکی ہیں ابھی۔ تو ابھی آپ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، پتہ نہیں اس میں کام لوگ جو ہیں صرف کام نہ کرنے کے تنخواہ لیتے ہیں اور کام لینے کے آپ سے رشوت لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے $51 بلین جو ہیں اس وقت وہ نقصان میں جا رہی ہیں۔ اسٹیل مل کو آپ دیکھ لیں $31 بلین نقصان میں جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو ہیں $120 بلین میں وہ نقصان میں جا رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو اسسٹ تھے، پاکستان کی یہ ایک ملکیت تھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی یہ امانت تھی، لیکن ہماری بیڈ گورننس، ہماری نظام میں بہت زیادہ ایک خامی کی وجہ سے
اور جو انگریز کا دیا ہوا ایک نظام ہے، انگریز کا دیا ہوا ایک سسٹم ہے، اسی میں چل رہے ہیں. کوئی اپنی طرف سے ہم نے کسی گورنمنٹ اداروں میں کوئی امپرومنٹ نہیں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج گورنمنٹ ادارے جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں، اور یہ ادارے یقین کرے عوام کے لیے مطلب ان کی سہولت دینے کے بجائے ان کے لیے زحمت بن چکے ہیں. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ سر خالد کی بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن چل رہی ہے. انہوں نے ہمیں ڈیٹیل میں وجوہات بتائی ہیں. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین آپ لوگوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سر خالد کے ساتھ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کچھ بہت اہم موضوعات پر جن کے لپیٹ میں پاکستان بہت عرصے سے ہے اور ابھی تک ان کا کوئی حل نہیں نکل سکا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی میں آپ کی ایک بہت ہی کامیاب ایکسپو ہوئی تھی، اب اس کے بعد آپ پشاور میں ایکسپو کر رہے ہیں دوسری بار. آپ ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیں کہ یہ ایکسپو کس بارے میں تھی، کس حوالے سے تھی، اس بارے میں ناظرین کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. یہ ایکسپو تھا میرا برانڈ پاکستان کے نام سے. کافی ایک کامیاب ایکسپو ارینج ہوئی ہیں کراچی میں. تقریباً 4 ٹائم ہیں جو انہوں نے ارینج کیے ہیں، جس کا ایک نہایت ہی زبردست فیڈ بیک آیا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں ایگزیبیشن آلریڈی یہ کنڈکٹ ہو چکی ہیں. اس آنے والے کچھ فیصل آباد میں بھی ہیں، سیالکوٹ میں بھی اس کا ہو رہے ہیں. اسی طرح پشاور میں جو ہماری مینجمنٹ ہے پاکستان بزنس فورم اور الخدمت فاؤنڈیشن کی تعاون سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اسی طرح پشاور میں بھی اسی طرح کا ایک ایکسپو ارینج کریں. میرا برانڈ پاکستان کا جو بیسکلی مقصد تھا اس کو کنڈکٹ کرانے کا پاکستان میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اسرائیل نے اپنے مظالم اور اپنی انتہا کر دی تھی فلسطین اور غزہ میں، اور ایک پوری دنیا میں ایک لہر آ گئی تھی اسرائیل پروڈکٹ کی بائیکاٹ کے متعلق، تو امیر جماعت محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب کی یہ ویژن ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کیا جائے تو ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ پھر اس کے سبسٹیچیوٹ کیا ہیں، اس کا نعم البدل کیا ہے، ہم کیا چیز استعمال کریں. تو اسی ویژن کو لے کر ہم نے میرا برانڈ پاکستان کا جو ہے جماعت اسلامی اور خاص کر حافظ نعیم الرحمن صاحب کا یہ ویژن تھا، انہوں نے یہ لانچ کیا ہے. میرا برانڈ پاکستان کا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی جو لوکل ہمارے پاکستان میں بننے والی پروڈکٹ ہیں ہم اس کو پروموٹ کریں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا برانڈ ہوگا، ہمارا اپنی جو پروڈکٹ ہیں ان کی پروموشن ہوگی، تو باہر سے جو امپورٹ ہوگا وہ بند ہو جائے گا. اس سے جو بہت بڑی ریمیٹنس یہاں سے جاتی تھی وہ رک جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا ایک ہائی کوالٹی تک لے جائیں، اس کے پروڈکٹ جو ہیں جتنے بھی ہمارے میرا برانڈ پاکستان خاص کر پاکستان کی جو جتنے بھی برانڈ ہیں اس کو اتنی کوالٹی وائز کیا جائے کہ یہ ایکسپورٹ کرنا بھی شروع ہو جائے تاکہ اور ریمیٹنس آ جائے ہماری طرف سے. تو یہ ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے جس کا ایک فیڈ بیک کراچی میں تو بڑے زبردست ہوا ہے. انشاءاللہ ہم پشاور میں بھی اسی طریقے سے ایک ایگزیبیشن ارینج کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں خاص کر اور پشاور کے لیے ایگزیبیشن نہایت ہی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ہمارا صوبہ جو ہے آلریڈی کاروبار کے لحاظ سے انتہائی افیکٹ ہو چکا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم تو قدرتی آفات کی وجہ سے بھی جو ہیں افیکٹڈ ہیں، اور ساتھ میں جو یہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی افیکٹڈ ہیں. تو ایسے ماحول میں پھر کیسے بزنس ہوگا جب امن و امان نہیں ہوگی؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ مطلب کرپشن بہت زیادہ ہے، خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کرپشن میں سب سے آگے جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو سسٹین کرنا نہایت ہی مشکل ہو گیا.
تو یہی ایک امید ہے، ایک اس گٹھن ماحول میں ایک تازہ ہوا کی ایک جھونکا ہے جس میں ہم خاص کر اپنے تاجروں کو ایک سانس لینے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو یہاں پہ آ کر پروموٹ کریں، اس کی مارکیٹنگ کریں، اور خاص کر یہ پوری نیشنل سے اس میں انشاءاللہ کمپنی آئے گی۔ ساتھ ساتھ میں ہماری کوشش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں جو انڈسٹری ہیں، یہاں پہ جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہیں، یہاں کی جو پروڈکٹ ہیں، ہم ان کو بھی پروموٹ کریں تاکہ جو ایک تاثر ہیں پوری پاکستان میں کہ یہاں کے جو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں یہ صرف بندوق جانتے ہیں یا چرس، جو آپ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کیسے ہماری سی ایم کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک چیز منسلک کی تھی جب یہ لاہور گئے تھے کہ آپ چرس لے کر آئیں۔ مطلب ان لوگوں کا شاید پورے پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ ہم پختون جو ہیں صرف چرس اور بندوقوں کو جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے، فارماسیوٹیکل میں ہیں، یہاں پہ جیمز اینڈ جیولری ہیں، یہاں پہ سٹونز ہیں، یہاں پہ پلاسٹک ویئر کی ہیں، ہارڈ ویئر کی ہیں، یہاں پہ مختلف قسم کی انڈسٹری ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس انڈسٹری کو میرا برینڈ پاکستان میں یہاں پہ پروموٹ کریں، اور نہ صرف ہم خیبر پختونخوا کو بلکہ پورے پاکستان کو دکھائیں کہ ہمارے یہاں پہ شکر ہے ماشاءاللہ نہایت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یہاں پہ کافی غیور لوگ ہیں اور بزنس مائنڈ لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے گٹھن ماحول میں، ایسے ایک دہشت گردی کے اور آپریشن کے زیر سایہ ہم اس کاروبار کو جتنا بھی سسٹین کر سکتے ہیں، اس کاروبار کو ہم لوگوں کے لیے جتنا آسان بنا سکتے ہیں، تو ہم اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں آپ کامیاب رہیں۔ پشاور اسپیشلی بہت سی چیزوں میں ابھی بھی پیچھے ہے، تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ اب جیسے ہم پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں کافی ڈیولپمنٹس آئی ہیں، بہت حد تک وہاں پر بہت سی چیزوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ کے پی کے جو ہے وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے، بلکہ یہاں جو کچھ اچھا اگر اسٹارٹ کیا گیا تھا تو وہ بھی اس میں رکاوٹ ہو گئی ہے، نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح سے کے پی کے آگے نہیں بڑھ رہا جس طریقے سے پنجاب آگے بڑھ رہا ہے۔ مینلی اگر ہم پشاور کو دیکھا جائے، اس کے بنسبت اور جتنے بھی ہمارے شہر ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، وہ بہت زیادہ اپ گریڈ ہیں وہ شہر، اس کے مقابلے میں پشاور کو ابھی بھی بہت بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے خیال سے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ پورے پاکستان میں خاص کر ہمارے جو پختون ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف چرس یا بندوقوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ نہایت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یہاں پہ بڑی انڈسٹری ہیں، ان کو صرف پروموشن کی ضرورت ہے، ان کے لیے پالیسی میکر کی یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دوسرے آپ دیکھ لیں جو ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ متصادم ہے فیڈرل سے، تو اس حالات میں بجائے اس کے کہ وہ یہاں کے عوام پر، یہاں کے بزنس کمیونٹی کو کوئی فائدہ پہنچائیں، وہ لوگ اپنی سیاست پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 13 سال سے ایک محرومی کی نظر ہو چکی ہے ہمارا ملک، اور خاص کر ہمارا یہ خیبر پختونخوا۔ تو ایسے ماحول میں جب یہاں پہ آپ کے لیے کوئی واضح پالیسی نہ ہو، ایجوکیشن آپ دیکھ لیں، ہماری جو یونیورسٹی آف پشاور ہیں اس کے پاس فنڈ نہیں ہے ایجوکیشن کا، یہ ہمارا حال ہے۔ اس طرح آپ دیکھ لیں ہیلتھ میں ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، آپ یقین کریں ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، تنخواہیں یا بجلی کے جو بل پے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ میڈیسن خریدیں، ایکوپمنٹس خریدیں۔ تو ایسے میں لوگوں کو سہولت دینا ان کے لیے کافی کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں انفراسٹرکچر، آپ دیکھ لیں یہاں کے روڈز دیکھ لیں، گلیاں دیکھ لیں، سب ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں، کوئی اس پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں یہ بلدیات کے جو نمائندے تھے ان کو کسی قسم کی کوئی اختیارات نہیں دیے گئے، کوئی بجٹ نہیں دیے گئے۔ 5 سال سے وہ مطلب نمائندے تھے، الیکٹڈ ہوئے تھے، لیکن اسی طرح آئے اسی طرح چلے گئے، انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیے۔ کوئی یہاں پہ جو گلیاں ہیں ہماری، جو سیوریج سسٹم ہے، جو یہاں کے اور دیگر مسائل تھے ہائیجینک کی، کچھ بھی اس میں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں پنجاب میں بجٹ ہیں، زیادہ تر بجٹ وہاں پہ جا رہے ہیں، وہ لگا بھی رہے ہیں، وہ ان کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ایک سیاسی انتشار کی وجہ سے نہ ان کی بجٹ یہاں پہ لیپس بھی ہو رہے ہیں ان کی بجٹ، اور نہ یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو ایسے حالات میں پھر ہمارے پشاور اور پھر خیبر پختونخوا کے حالات کیسے اچھے ہوں گے؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں جو اشیاء کی پابندی لگائی ہے خیبر پختونخوا میں آنے سے، اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ، تاجر، جو بزنس مین ہیں، وہ کتنے حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ ایک ہی ملک میں کیا پنجاب کوئی الگ سٹیٹ ہیں، خیبر پختونخوا الگ سٹیٹ ہیں، بلوچستان کوئی الگ سٹیٹ ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ پابندی کس حساب سے لگائی ہے۔ پورے پاکستان میں جس طرح ہماری یہاں پہ ایک اپنی پروڈکٹ ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہائیڈرو جو پاور ہیں اس حوالے سے ہماری بجلی میں خود کفیل ہیں، ہمارے یہاں پہ گیسز ہیں، پورے پاکستان میں وہ سپریڈ ہو رہے ہیں، پورے پاکستان کو سپلائی ہو رہی ہیں۔ اگر ہم سی کو استعمال کر رہے ہیں امپورٹ کے لیے، وہاں کے جو سی پورٹ ہیں اس کو ہم یوز کر رہے ہیں، تو کبھی سندھ نے مطلب کبھی یہ تو نہیں کیا کہ یہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے ہیں، باقی خیبر پختونخوا یا پنجاب کے لوگ یہاں پہ اپنی شپس نہیں لگا سکتے ہیں، اپنے سامان نہیں منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہیں کہ پنجاب ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارا خیبر پختونخوا اور فیڈرل آپس میں متصادم ہے، تو یہ اسی کی کانسیکوینسز ہیں جو اس کو متاثر کر رہی ہیں، لیکن عام عوام ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی انہوں نے آٹا بند کیا ہوا ہے، جو بوری میرے خیال میں 1600-1700 کی تھی، اب جا کر کوئی 3000-3100 کی ہو چکی ہیں۔ ہم آلریڈی افیکٹڈ ہیں، ہم آلریڈی، میں آپ نے بتایا کہ آفت زدہ بھی ہیں اور ہم جنگ زدہ بھی ہیں، اور اس میں پھر ہم پر اس طرح کی پابندیاں سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک مزدور جو 1000-1200 روپے روزانہ کماتا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کیسے، 3-4 بچے ہوں گے، وہ کیسے اس میں گزارا کرے گا، وہ کیا کرے گا اس کا؟ تو یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہیں کہ آٹا آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ پورے پنجاب کو اگر اللہ نے زرخیز زمین دی ہیں تو یہ پنجاب صرف پنجاب کے لیے تو نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے ہیں یہ، تو یہ بالکل سمجھ سے باہر ہیں، اور ہم اس کے خلاف انتہائی مذمت بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ پالیسیاں جو ہیں، اگر آپ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کو اس کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی آمدن اس طرح سے نہیں ہے، تو اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ امپلائیز بھی ہو گئے، ان کی بھی اگر ہم تنخواہوں پہ دیکھا جائے تو مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن ان کی تنخواہ وہیں کی وہیں پر رکی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی دکاندار ہے، کوئی ایسا انسان ہے، تو ان کا بھی اتنی آمدنی نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں جو چوریاں وغیرہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ ڈکیتیاں، چوریاں کرنے پہ اس پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ اب پہلے تو صرف کراچی ہوتا تھا کہ وہاں پر گن پوائنٹ پہ جی سب کچھ آپ سے لے کے چلے جاتے تھے، پر اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اور شہر ہو گئے، انفیکٹ KPK میں، پشاور میں بھی بہت زیادہ نسبت پہ اس چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے سب چیزوں کی؟ معیشت ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی جڑ ہے۔ اگر آپ ان تمام جتنے بھی ممالک ہیں، ان جتنے قوم ہیں، آپ اس کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، جہاں پہ معیشت اچھی ہیں، اچھی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اپنی ضروریات کی زندگی کے جو عام کی چیزیں ہیں وہ اس کو آسانی سے ان کو اویلیبل ہیں، آسانی سے وہ خرید سکتے ہیں، وہاں پہ چوریاں اتنا زیادہ نہیں ہیں۔ چوری اگر کوئی کرتا ہے یا کرائم کر رہے ہیں یا یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ اکانومی بھی ہے۔ اب ہماری اکانومی، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے آلریڈی قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اور مزید جو ہے IMF سے قرضے لے رہے ہیں۔ ان کی اپنی جو آپ کے جو میں نے آپ کو مختلف قسم کے ان کے جو محکمے بتائے ہیں، وہ جتنے بھی گورنمنٹ محکمے ہیں وہ سب لاسز میں جا رہے ہیں۔ تو ایسے اس میں آپ ایک اکانومی کو بوسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ چیز سٹارٹ ہوئی، اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ کاروبار بہت زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں۔ ایک یہاں پہ جو دکاندار ہیں اس کو کرائے بھی دینا ہوتا ہے، ان کے پاس جو امپلائی ہیں ان کے تنخواہیں بھی دینے ہوتے ہیں، بجلی کے بل ہیں، اس کے علاوہ اور اخراجات ہیں، ٹیکسز ہیں، مختلف قسم کی ٹیکسز ان پر امپوز کی ہوئی ہیں، اور
ان سے ٹیکسز کے علاوہ رشوت بھی لیا جا رہے ہیں، تو ایسے میں پھر کاروبار نہیں ہوگا، کاروبار کا پہیہ نہیں چلے گا۔ تو ایک کاروبار سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کئی لوگ منسلک ہوتے ہیں۔ کسی بھی ممالک کے جہاں پہ بزنس اچھا ہے، جہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کی کرائم یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ دبئی دیکھ لیں، دبئی مطلب آپ کیسے بالکل صحرا تھا، انہوں نے کیا بنا کر لوگوں کو دے دیا۔ تو اکانومی کا پہیہ چلے گا، بزنس ہوگی، تو آپ کا مزید اور بھی آپ کے ساتھ جو ہیں مختلف لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی، ان کو روزگار بھی ملے گا، ان کی تنخواہیں بھی اچھی ہوگی، تو تبھی جا کر یہ چیزیں حل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سر، ہم نے سر خالد صاحب کے ساتھ گفتگو کی اور ہمیں بہت کچھ معلوم ہوا۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے ان مسئلوں سے ہم حل نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے حکمران کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ مریم نواز سی ایم آف پنجاب ہے تو وہ صرف پنجاب کے لیے ہی بہتری کا سوچیں گی، یا پھر کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی صرف کے پی کی بہتری کے لیے سوچے گی، بلکہ ہمارے حکمران کو چاہیے کہ وہ یکجا ہو کر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کریں، ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے کچھ سوچیں، نہ کہ اپنی ٹسل میں وہ اپنے ملک کو اور بھی پیچھے کر دیں۔ ہم آپ سے آج کے لیے اجازت چاہیں گے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔